مدینہ کی بچیوں نے کیا کہا؟ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا. لوگ ہمیں کہتے تھے کہ یہ چاند ہے، لیکن یاد رکھو یہ چاند جھوٹا ہے. چاند تو آج طلوع ہوا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. طلع البدر علینا. لوگوں یہ چاند کوئی چاند نہیں تھا، یہ بدر کوئی بدر نہیں تھا. چاند تو یہ چہرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا وہ جو چاند تمہاری گود میں آیا ہے اور کوئی بات نہیں، وہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ کی محبت تمہیں نصیب ہو گئی ہے. میں یہاں ایک بات رک کے کہتا ہوں، کام آنے والی ہے عام روٹین میں. یہ جو خواب ہوتی ہے نا، خواب باقاعدہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. نبوت کے علم کا 100 پارٹ کیے جائیں، اگر حصے کیے جائیں تو ان میں سے 46 نمبر یہ خوابوں کے علم کو دیا گیا ہے. خوابوں کی حقیقت ہوتی ہے. بعض اوقات بندے کی طبیعت خراب ہو تو اس کے نتیجے میں بھی سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ خواب آتے ہیں، لیکن وہ ایک الگ بات ہے. لیکن خواب کی، اور بعض ایسے بیوقوف لوگ ہیں علم سے ناواقف ہیں، انہوں نے بالکل خواب کا انکار کر دیا. وہ اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ شاید سٹومک پرابلم ہو تو اس سے جو ہے بخارات اٹھتے ہیں اور پھر بندے کو خواب ایسے آتے ہیں. یہ ضروری نہیں. خواب حقیقت بھی ہوتا ہے اور اس کے اوپر قرآن گواہ ہے. یہ کوئی کسی مولوی مفتی کی بات تو نہیں ہے جس کو ڈینائی کر دیا جائے. قرآن بیان کرتا ہے کہ خواب یوسف علیہ السلام کو آیا اور اس خواب کا ایک مطلب بھی تھا. 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہا ہے خواب میں، تو اس خواب کا ایک اور خواب آپ کس عمر میں رہا ہے؟ ابھی نابالغ ہیں، ابھی کیا ہیں؟ بچے ہیں. ان کے اوپر قانون بھی لاگو. اس عمر میں خواب آ گیا. ابا جان کو بتایا کہ یہ خواب دیکھا ہے، تو ابا جان نے کہا یہ خواب کسی اور کو نہیں بتانا. تو یہ بات بھی معلوم ہوئی قرآن سے کہ جب خواب آ جائے کوئی تو ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے اپنا خواب بتایا جائے یا اسے اپنا خواب. یہ اہل علم، صاحب علم لوگ جو ہیں انہیں کو اپنا خواب بتانا چاہیے اور انہیں سے معلوم کرنا چاہیے. اور اگلی بات مفسرین نے لکھا، یوسف علیہ السلام بچپن تھا، وہ بھائیوں کو اپنا سمجھ کے انہیں بھی خواب بتا بیٹھے. جب انہیں اپنا خواب بتایا تو پھر آزمائش شروع ہو گئی. پھر کیا ہو گیا؟ آزمائش، امتحان شروع ہوا. اور اتنا لمبا امتحان کہ 36 برس گزر گئے. 36 ایئرس مصائب اور آلام ہیں. کبھی کنویں میں گرایا جا رہا ہے، کبھی مصر کے بازاروں میں بک رہے ہیں، کبھی غلامی کی جا رہی ہے، کبھی تہمتیں لگ رہی ہیں، کبھی جیل میں جا رہے ہیں. ہزار مصائب دیکھے. اور مفسرین نے کہا وجہ کیا تھی؟ خواب غلط لوگوں کو بتا بیٹھے، خواب غلط لوگوں کو سنا بیٹھے تھے. تو خواب ایک باقاعدہ اس کی حقیقت ہے اور اس کی باقاعدہ تعبیر ہوتی ہے جو خواب آتا ہے آپ کو. اور یہ بھی جب آپ کسی کو بتائیں گے تو وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ یہ خواب ہے یا خیال ہے. جو باقاعدہ خوابوں کا علم ہے اس کے اندر آدمی کی اپروچ اتنی ہوتی ہے کہ وہ یہ بھی جب آپ اسے سنائیں گے کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا تو وہ کر سکتا ہے، اس کے اندر ڈیفائن کر سکتا ہے کہ یہ خواب ہے یا خیال ہے، کوئی میدے کی مرض کی وجہ سے ہے یا واقعی یہ خواب ہے. اور پھر آخری بات یہ خواب کے حوالے سے یوسف علیہ السلام نے یہ صرف ایسا نہیں کہ کوئی نیک بندے کو خواب آئے یا صرف مومن کو ہی آئے. خواب ہر کسی کو آ سکتا ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہو سکتا ہے. وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھ لیا. جو مسلمان بولیں نہیں ہے، تعلیمات بنی اسرائیل کی چھوڑ چکے ہیں، روح گردانی کر چکے ہیں اس سے. اگر وہ اپنے وقت کا مسلمان ہے بھی اگر تو اس کا عمل اچھا، انتہائی گناہگار ترین آدمی ہے. لیکن خواب اسے بھی آ گیا. ملک کے جو امور تھے، سلطنت کے جو امور تھے، ان کے حوالے سے خواب آیا. اور خواب کی تعبیر یہ تھی کہ کہت آنے والا، خواب میں کوئی ایسا سگنل نہیں تھا. یہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے.
7 موٹی تازی گائیں 7 دبلی پتلی گائے جو ہیں وہ ان کو کھا رہی ہے. یہ خواب دیکھا. گاواں نے 7 چنگیاں موٹیاں پلیاں تو ماڑیاں ماڑیاں 7 گاواں انہوں نے جناب وہ کھا لیاں. یہ خواب دیکھا تو اس نے کہا جی تعبیر. لوگ تعبیر بتانے سے قاصر آ گئے. تو پھر وہ جیل میں بھی کچھ لوگ تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے خواب یہ تو ایک مکمل موضوع ہے لیکن میں ضرورت کو مد نظر رکھتے تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جی جیل میں ایک آدمی پڑا ہے وہ بتا سکتا آپ کے خواب. یوسف ایھا الصدیق. انہوں نے کہا جاؤ وہ سچے یوسف نو بلا کے لے آؤ. یوسف علیہ السلام آئے اور خواب کی تعبیر بتائی. فرمایا 7 سال بڑا اچھی فصل ہوگی, بڑی اچھی پیداوار ہوگی, بہت اچھی معیشت رہے گی, لیکن اس کے بعد آنے والے 7 سال کچھ نہیں اگے گا, قحط آئے گا. تو گندم سٹاک کرنے کا طریقہ بھی بتایا, پلاننگ بھی. ڈیپینڈ کس پہ کر رہا تھا یہ ساری چیزیں؟ ایک خواب کے اوپر. کس کے اوپر؟ تو بعض اوقات لوگ کہتے تھے یہ خواباں نہیں ایسے مانتے. خواب کی بات اگرچہ وہ ہر بندے کی خواب دلیل ہی ہوتی ہے, لیکن جسے خواب آئے اس کے لیے وہ دلیل ہی ہوتی ہے اگر اسے اس کی صحیح تعبیر معلوم ہو جائے. اور آقا علیہ السلام نے اس کے متعلق تعلیم کیا دی ہم سے ریلیٹڈ آخری بات اس سے کہ اگر خواب آپ دیکھیے تو عمومی طور پہ 2 کیٹیگریز میں ہم اس کو کر سکتے ہیں. ایک خواب ایسا دیکھ کے بندہ ڈر جاتا ہے, وہ بھیانک ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی ایسا منظر ہے, کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ خوف زدہ ہو گئے ہیں دیکھ کر. اور ایک خواب وہ ہے جسے دیکھ کر آپ کو خوشی فرق محسوس ہوتی ہے. تعبیر اس کی وہ بات کی بات ہے کہ تعبیر کیا ہے, لیکن وقتی طور پہ تو آپ کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر برا خواب دیکھو جس میں کوئی ایسا آپ کو محسوس ہو تو فوراً جیسے ہی آنکھ کھلے, بعض اوقات خواب دیکھ کے ڈر جاتا ہے بندہ تو آنکھ کھل جاتی, تو آنکھ کھلے تو فوراً اپنی الٹی سائڈ پہ بائیں جانب 3 دفعہ تھوک دیں اگر تھوکنا پاسبل ہے. اگر صاف روم ہے آپ کا, کلیم بچھا ہے, تھوکنے کی جگہ نہیں ہے, باسکٹ نہیں پڑی آپ کے پاس, تو پھر تھوکنے کا اشارہ کر لیں, دیٹ از انف. ایسے کر لیا اور 3 دفعہ کرنے کے بعد آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس برے خواب کی برائی سے آپ کو محفوظ رکھے گا. برے خواب کی برائی سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. تو یہ روزمرہ کی چیز ہے, اس کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. چھوٹے بچوں کو بعض اوقات گھروں میں نا خواب آتا ہے تو ڈر جاتے ہیں, یہ بھی چیز سمجھنے کی ہے, سننے کی. تو اس کے لیے بھی عمل ہے شریعت کے اندر, اس کا بھی طریقہ موجود ہے. بچے ڈر کے اٹھ جاتے ہیں, فوراً رونے لگ جاتے ہیں, ایسا ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے بھی شریعت نے طریقہ بتایا. آپ کیا کریں, یہی الفاظ جو میں نے بتائے ہیں. بچے کا منہ اگر وہ رو پڑے تو فوراً اس کو دائیں کروٹ لٹا دیں, جیسے کعبے کی طرف اس کا منہ کر دیں, دائیں کروٹ اس کو لٹا دیں بچے کو, یعنی جس کروٹ وہ سویا اس کی کروٹ چینج کر کے اس کو دائیں کروٹ مکے کی طرف منہ کر کے, قبلے کی جانب منہ کر کے اس کو لٹا دیں, اور لٹا کر اس پہ اور کچھ نہیں آتا تو کم از کم یہ پڑھ کے دم کر دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کسی مولوی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, کوئی اویلیبل نہیں ہے, گھر میں جو مرد عورت موجود ہے اس کے پاس وہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں, انشاءاللہ اس کا وہ ڈر جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. بعض اوقات بچے بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں ایسا خواب دیکھ, لیکن اس میں گھبرانے کی بات نہیں, اس کا شریعت نے باقاعدہ علاج اور طریقہ بتایا ہے. اور اگر زیادہ آپ کو آخری 2 صورتیں آتی ہیں موعظتین جنہیں کہا جاتا ہے, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, ان 2 صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھ کے اوپر پھونک ماریں. یہ بخاری کی حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں, یہ میں کوئی دم ایجاد نہیں کر رہا, بخاری شریف میں حدیث ہے, آقا علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا, حضور کا بتایا ہوا, اس سے معتبر کوئی اور دنیا کا دم نہیں ہو سکتا. ایسے اپنے ہاتھ کے اوپر پھونک ماریں اور مار کر بچے کے اوپر پھیر دیں, بچے کے اوپر پھیر دیں تو انشاءاللہ العزیز پھر وہ ڈرے گا نہیں, یا وہ جو کیفیت ہوئی ہے اس سے اس کو حفاظت مل جائے گی. تو آپ نے خواب دیکھا, چاند آپ کی گود میں آگے آج کر رہا تھا, واپس جلدی میں کاروبار جیسے بھی تھا معاملات فوراً کلوز کیے اور واپس مکے کی راہ لی. جب مکہ آئے پہنچے سیدھے حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. دوستی پہلے بھی تھی, تعلق پہلے بھی تھا, لیکن حضور نے ابھی اعلان نبوت جانے سے پہلے نہیں کیا تھا. آئے اور آ کر آتے پہلا سوال کیا, یا حبیبی یا اخی, اے میرے دوست, اے میرے حبیب,
क्या आपने ऐलान नबूवत कर दिया? क्या आप अल्लाह के नबी हैं? जब इतनी बात अर्ज की तो हुजूर ने कहा, हाँ अबू बकर, मेरी तरफ रब ने जिब्रील को भेजा, वही आई है, मैं अल्लाह का नबी। बस इतना सुनना था, कोई दलील नहीं मांगी, कोई मौजज़ा नहीं मांगा, कोई डिमांड तलब नहीं की, बल्कि फौरन सुना और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलिमा पढ़ के हुजूर के ऊपर ईमान ले आते हैं। हुजूर ने कहा, कायनात के अंदर जिसको मैंने दावत दी अपना कलमा पढ़ने की, जिसे ऐलान नबूवत किया, उसने मुझसे दलील मांगी, उसने मौजज़ा मांगा। अबू बकर ऐसे हैं, जब मैंने कहा कि मैं नबी हूं, कोई दलील नहीं मांगी, बगैर दलील पे मुझ पे ईमान ले आए। पहले ईमान ज्यादा दलाइल में नहीं पड़ा करते। हमारी इस जमाने में बदकिस्मती ये भी है कि पास औकात कोई बात करते हैं तो लोग पूछने आ जाते हैं, जी कहाँ लिखी है, कहाँ? और फिर वो माशाल्लाह इतने गए गुजरे होते हैं कि उनके सामने किताब निकाल के रखें तो कहेंगे, जी हमें तो अरबी पढ़नी नहीं आती। तो फिर आपको क्या करें? अब आपको अगर पढ़ना नहीं आता तो फिर हमारी बात में यकीन कर, जी कोई उर्दू की किताब दिखा दे। भाई उर्दू की किताब भी तो जो बयान कर रहा है उस जैसे नहीं किसी ने लिखी है, कोई ज़ैद बकर लिखेगा। हाँ, अगर आपको इतना शौक है रिसर्च का, तहकीक का, आपने सारी दुनिया के उलूम सीख लिए, आपको सारे, क्या गलत लफ्ज हम बोल देते हैं, सारे काम आते हैं आपको, और एक नहीं आता तो आपने कुरान नहीं सीखा, एक नहीं सीखा तो आपने हदीस नहीं सीखी, एक नहीं सीखी तो वो जुबान नहीं सीखी जो मोहम्मद मुस्तफा की जुबान है, जो रब ने जुबान इस्तेमाल की है, जो कुरान की जुबान है, जो कब्र में फरिश्तों की जुबान होगी, जो हशर में अहले महशर की होगी, जो जन्नत में अहले जन्नत की होगी। आपने वो जुबान छोड़ दी, और जब ये शुरू हुई हमारा, हम इतने दीन से दूर हो गए, इसके ऊपर चैनगोइयाँ शुरू हो गई हैं, बहसें शुरू हो गई कि बच्चों को ये जुबान स्कूल में क्यों कंपलसरी की गई। अरे नादानो, इस जुबान के बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है। ये वो कहते हैं ना कि यार की तो हर चीज महबूब होती है, तो यार की जुबान तो सीख ले, वो आपसे इस जुबान में बातें करता है। अंग्रेज से आपने छोटा सा कारोबार मफाद लेना है, उसके लिए उसकी जुबान सीख ली है। चाइना से थोड़ा सा फायदा लेना है, आपने चाइनीज सीख ली। आपने कोरियन से थोड़ा सा फायदा लेना था, कोरियन लैंग्वेज का कोर्स कर लिया, और रब से आपने कुछ नहीं लेना। हाय हाय हाय, क्या हमें अकल है, क्या हमारी समझ है? मैं इन जबानों को बुरा नहीं कहता, कोई जबान दुनिया की बुरी नहीं है, सारी जबानें रब ने पैदा की हैं, लोगों की बना। जबान कोई हराम नहीं है, कोई हलाल नहीं है, लेकिन एक जबान वो है जो रब को ज्यादा पसंद है। वो गूंगों की भी सुनता है, जिनकी जुबान ही नहीं है, वो तो उनकी भी सुनता है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमने सारा कुछ सीख लिया, क्या उस महबूब की जुबान भी सीखी है? एक उसका भी हमारे साथ, वो भी डायलॉग कर रहे हैं, वो भी, उसके साथ भी कम्युनिकेशन है ना हमारी, उसके साथ भी राबता है कुछ, उससे भी दिन में 5 बार कॉल मिलाना होती है। आप कोई काम हो, हेल्पलाइन पे कॉल करें तो कहते हैं अपनी जुबान का इंतखाब कर लें ताकि अगले की बात समझने में आसानी हो जाए, तो आपने अल्लाहु अकबर कह के उससे कॉल मिलाई है, बात करनी है उससे। लेकिन अफसोस आपको मालूम नहीं, आपको मालूम नहीं कि मैं क्या बात कर रहा हूं, वो जवाब क्या देता है आपको मालूम नहीं। अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरे नजारे का एक बहाना बनी, अदाए दीद सरापा नयाज थी तेरी, तो किसी को देखते रहना नमाज थी तो क्या कहा लामा ने, मैं जो सर पर सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हमें ना ध्यान है, ना ख्याल है, ना चाहत है, ना तलब है, ना आरज़ू है। हमारी नमाजें सिवाय टकरों के और कुछ ना रही। ताजदारे सदाकत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक हुजूर को माना बगैर दलील के, और फिर हुजूर की मोहब्बत में इतने फना हो गए, इतने फना हो गए। नमाज की बात छिड़ गई तो एक बात करके खत्म करता हूं। उनकी नमाजें क्या नमाजें थी,
ان کی تلاوت قرآن کیا تلاوت قرآن تھی، ان کی عاشقی کیا عاشقی تھی، ان کی وفا کیا وفا تھی، ان کی محبت کیا محبت تھی۔ ہم کھوکھلے اس زمانے میں رہ گئے، نہ ہمارے پاس وہ تلقین غزالی رہی، نہ وہ فلسفہ تو ہے، اذانیں تو ہیں، وہ روح بلالی نہ رہی، یہ تلاوتیں تو ہیں، لیکن عبداللہ ابن مسعود جیسا سوز نہ رہا، صدیق اکبر جیسا صدق نہ رہا۔ آپ تلاوت کرتے تھے، اپنے گھر میں آپ نے جگہ بنائی تھی، مسجد تھوڑی حضور سے کہا یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں اور مسجد کے لیے جگہ مقرر کر دیں، میں وہاں بیٹھ کے عبادت کروں۔ ہم ایک کنال کا گھر بھی بنا لیں تو اس میں پریئر روم نہیں ہوتا ہمارے ہاں، اور بھائی گھر تو 2 مرلے کا بھی ہو تو جائے نماز کے لیے تو 4 فٹ جگہ چاہیے، 1 مرلے کا گھر ہو، 2 مرلے کا گھر ہو اور اس میں ایک جائے نماز کے لیے آپ جگہ مختصر نہ کر سکے، یعنی یہ سمجھے نہ کہ میں نے نماز بھی اس گھر میں پڑھنی ہے، پھر کیا آپ نے بنایا ہے، پھر آپ نے کیا کمایا ہے؟ آپ نے کہا میرے گھر میں حضور چھوٹی سی مسجد بنا دی، حضور تشریف لے گئے، آپ نے نماز پڑھ کر جگہ مختص کر دی، آپ وہاں بیٹھ کے تلاوت قرآن کرتے، جب تلاوت کرتے تو یہودیوں کے بچے اور عورتیں گھر کے باہر آ کے جمع ہو جاتے، بازار بند ہو جاتا تلاوت سننے کے لیے۔ نان مسلم تھے یہود، مدینہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں، شہر مدینہ کی، تو ان کا وفد کمپلین لے کے، حقوق کیا ہیں لوگوں کے، یہ سڑکیں بلاک کرنے والے اور راستے بند کرنے والے اور عشق مصطفیٰ کے نام پہ لاٹھیاں نکالنے والے، ذرا غور کریں کہ شریعت نے کون سا راستہ بتایا۔ وہ جب آئے حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ سیدنا ابوبکر صدیق آپ کے غلام تلاوت کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں ڈر ہے ہمارے بیوی بچے اپنا دین ایمان نہ چھوڑ جائیں، ان کے لیے تو اتنا ہی قیمتی تھا جیسے ہمارے لیے ہمارا دین ایمان قیمتی ہے، ان کے لیے تو اتنا ہی قیمتی تھا۔ وہ سوز تھا آپ کی تلاوت کے اندر، اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کی آواز کے اندر لذت رکھی ہوئی تھی۔ اور پھر نماز، کیا آپ کی نماز تھی؟ آخری بات کر کے ختم کرنے جا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام ایک قبیلے میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے، صلح کرواتے کرواتے لیٹ ہو گئے، نماز ظہر کا ٹائم جا رہا تھا اور قریب تھا کہ عصر کا وقت شروع ہو جاتا، تو صحابہ نے ڈیسائیڈ کیا، کیونکہ حضور نے اجازت دے رکھی تھی کہ میرے بعد ابو بکر نماز پڑھایا کریں، تو انہوں نے کہا جی لیٹ ہو جائے گی نماز، لگتا ہے حضور نہیں آئیں گے، لیٹ ہو گئی تو آپ نماز پڑھا دیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے نماز پڑھانا شروع کی تو دوران نماز آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب اتنی لمبی تو نماز نہیں ہونی تھی، یہ بھی رب نے کوئی دکھانا تھا، حضور کا ادب بتانا تھا کہ ابو بکر صدیق کی محبت کیا ہے، عشق کیا ہوتا ہے اور نماز ہوتی کیا ہے۔ دوران نماز حضور تشریف لائے تو جب آخری صف کے پاس پہنچے، مسجد میں انٹر ہوئے تو آخری صف والے لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا، دوسری صف میں پہنچے انہوں نے چھوڑ دیا، تیسری میں انہوں نے، اور اپنے ہاتھ کے اوپر یوں باندھا تھا نا، یہ بخاری کی حدیث سنا رہا، یوں اپنے ہاتھ کے اوپر تالیاں بجانے لگ گئے، اور مطلب یہ تھا کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، آمد مصطفیٰ ہو گئی ہے، سرکار کی آمد ہے۔ جیسے جیسے لوگوں کو علم ہوا لوگ صفیں چھوڑتے گئے، حضور پہلی صف میں آ گئے۔ جب پہلی صف میں پہنچے ابو بکر نے مصلی چھوڑ دیا، ابو بکر نے، یہ نماز ہے، یہ نماز ہے، وہ نماز کیا نماز جو حضور کا ادب نہ سکھائے، وہ نماز کیا نماز جو حضور کا عشق نہ بتا سکے، مصلی چھوڑا اور مصلی چھوڑ کے سائیڈ پہ ہو گئے۔ حضور نے اشارہ کیا ابو بکر نماز پڑھاؤ نا، جاری رکھو، کوئی بات نہیں میں پیچھے پڑھ لیتا ہوں، لیکن ابو بکر نے 3 بار کہنے کے باوجود مصلی پہ نہیں گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ حضور آگے بڑھے، نماز حضور نے مکمل کی، اور جب نماز مکمل ہو چکی تو حضور نے پوچھا ابو بکر جب میں نے کہا تھا کہ پڑھاؤ نماز
میں نے کہہ دیا تھا نماز پڑھاؤ تو پھر کیوں نہیں پڑھائی؟ اب دیکھیں لفظ کیا بولے، انتہا کر دی، کہنے لگے ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال، اپنے باپ کا نام لیا، اپنا نام نہیں لیا، ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال کہ حضور پیچھے ہوں اور میں آگے کھڑا ہو جاؤں، حضور محبت کو گوارا نہیں تھا اس لیے مصلی چھوڑ دیا تھا۔ ارے لوگوں، ابو بکر صدیق کی محبت نے یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں فنا ہو جاؤ اس کے رسول کے اندر، لوگوں مر مٹ جاؤ محبت مصطفیٰ کے اندر، اور اس کے رسالت میں ایسے گم ہو جاؤ کہ کائنات کی ہر شے پیچھے رہ جائے اور محبت رسول تمہاری آگے بڑھ جانی چاہیے۔ اور علامہ نے کہا تھا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ ارے لوگوں، آج ہمارے سجدے، ہمارے قیام، ہمارے رکوع یہ حجاب بنے ہوئے ہیں، ان میں پردہ ہے۔ یہ پردہ کیسے اٹھے گا؟ یہ پردہ محبت مصطفیٰ کی شمع جلانے سے اٹھے گا۔ یہ روشنی تب ہوگی جب اس بات کا یقین آ جائے گا کہ میرے لیے ہر چیز سے بڑھ کر حضور کی ذات قیمتی ہے، ہر محبت سے بڑھ کر محبت رسول میرے لیے ضروری ہے، جس کے بغیر نہ یہ زندگی ہے، نہ قبر ہے، نہ حشر ہے۔ آؤ، ابو بکر صدیق کی صداقت کا پیغام یہ ہے کہ اپنا تن من دھن سب کچھ، اپنی نمازیں، اپنا سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کر دو، تمہیں بقا نصیب ہو جائے۔ سارا مال لا کے قربان کیا، کیا اگلے دن کسی سے مانگنے چلے گئے تھے؟ کوئی کسی مولوی سے سنا ہو؟ یہ تو سنا ہے نا، سوئی بھی گھر میں نہیں چھوڑی تھی وہ بھی لے آئے، لباس جسم کا ہم جمع کر کر کے غریب ہو جاتے ہیں، کما کما کے جیسے جیسے تنخواہ بڑھتی ہے پریشانی بڑھتی جاتی ہے، جتنا مال آتا پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ارے ایک بات ہے کہ سب کچھ مصطفیٰ پہ قربان کر دے، کائنات میں تاجدار صداقت کا لقب لے رہی تھی۔ وجہ یہ کہ ان کے پاس حضور تھے۔ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ خدا گھر والوں کے لیے، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ بس ہمارے پاس سب کچھ ہے، ان کی محبت نہیں۔ وہ محبت آ گئی تو یہ چیزیں سونا بن جائے گی، وگرنہ کھوٹی ہیں، اور کھوٹی چیزیں کبھی کام نہیں آیا کرتی۔ انہیں کھڑا بادشاہ نے کرنا ہے، انہیں کھڑا بولیں، اور بادشاہ ہوئی۔ بادشاہ آپ کی جیب میں نوٹ ہے نا، آج گورنمنٹ اعلان کر دے تو یہ کاغذ بن جائے گی، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کی ویلیو تب ہوگی، برکت تب آئے گی اگر وہ مالک راضی ہوگے۔ ان کی رضا کے بغیر قارون کا خزانہ بھی بے معنی ہے، فرعون کی حکومت بھی بے معنی ہے، نمرود کی بادشاہت بھی کچھ نہیں ہے، وہ ایک مچھر کی مار ہے۔ اور اگر وہ ساتھ آ جائے تو پھر صندوق میں ڈال کے عیسیٰ کو دریا میں پھینک دیا جائے تو تب بھی رب کو وقت کا کلیم اللہ بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق